بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسم کھانا کیسا ہے اور جھوٹی قسم کھانے کا گناہ کیا ہے، اور قسم اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم فرماتا ہوں۔ اور سورۃ سبا کے اندر آیت نمبر 3 میں یہ ہے کہ کفار نے کہا قیامت نہیں آئے گی، تو ان کو اس طرح جواب دیا گیا قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، آپ فرمائیے میرے رب عالم الغیب کی قسم، وہ ضرور تم پر آئے گی۔ تو قسم کھانا جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میرے جیسا کمزور بندہ اگر قسم صبح قسم شام قسم یعنی کثرت سے قسمیں اٹھانے کی عادت بنا لے تو پھر ہو سکتا ہے یہ جھوٹی قسمیں بھی کھائے۔ اس لیے اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے زیادہ قسمیں کھانے کی۔ ہاں کوئی خاص موقع ہے تو سچی قسم کھانا یہ جائز ہے، لیکن اس کی عادت بنانا اور پھر بار بار قسمیں اٹھانا اس سے بچنا چاہیے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہے۔ تو زیادہ قسمیں کھانے والے کا قرآن شریف میں اس انداز سے بھی ذکر آیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب جو بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، تبیان القرآن کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 293 پر ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے قسم کھائی اور وہ اس میں جھوٹا تھا تاکہ کسی مسلمان شخص کے مال کو حاصل کرے، تو اللہ عز و جل اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر اور اسی کتاب میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جھوٹی قسم کھا کر کوئی فیصلہ کروایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ استغفر اللہ۔ یعنی جھوٹی قسمیں کھانے والا جہنم کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اور اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے والا ہے وہ بالآخر دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن اس کا عذاب کتنا طویل ہوگا اور اس کی سزا کتنی سخت ہوگی، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ بندے کو اگر 1 سال کے لیے مل گیا تو وہاں کس طرح سال گزارے گا۔ تو بعض لوگوں کو 1 سال نہیں پتہ نہیں کتنی طویل مدت تک جہنم میں رکھا جائے گا۔ تو جھوٹی قسمیں کھانے والا اپنے آپ کو جہنم کے اوپر گویا کہ پیش کرتا ہے۔ اب قسم اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، ایسا کھانا کہ جو درمیانے درجے کا ہو جیسا اپنے گھر میں بندہ کھاتا ہے، یا ان 10 کو کپڑے دینا ہے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یعنی 3 آپشن ہیں، چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، چاہے تو 10 مسکینوں کو کپڑا دو، چاہے تو ایک غلام آزاد کر لو کرنا ہے۔ اور جو ان تینوں میں سے کچھ نہیں کر سکتا وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے گا،
اس طرح اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تفصیل یہ ہے کہ صدقہ فطر کی جتنی مقدار بنتی ہے، 2 کلو گندم میں سے 80 گرام کم، یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو اتنے پیسے یا پھر اتنی گندم آپ 10 مسکینوں کو الگ الگ، یعنی 10 صدقہ فطر کے پیسے نکال لیں اور پھر 10 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر کی رقم دیتے جائیں، تو اس طرح قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ایک ہی مسکین کو دینا چاہتے ہیں تو پھر الگ الگ دن، یعنی ایک دن ایک صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دی اور پھر اسی مسکین کو اگلے دن ایک صدقہ فطر کی مقدار دی، تو یوں 10 دن کریں گے تو پھر بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔